اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ حضرات، ایک عرصے دراز کے بعد اس سرزمین پر آنے کا شرف حاصل ہوا اور کافی زمانہ گزرا جب میں یہاں جو سالانہ مجالس ہوا کرتی تھی اس میں حاضر ہوتا تھا، اور غالباً جو نوجوان طبقہ ہے اسے وہ وقت یاد بھی نہ ہو، لیکن جب بھی کسی زمین پر ذکر محمد و آل محمد کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ زمین بھی روز محشر اس چیز کی گواہی دے گی کہ یہاں میں نے ذکر محمد و آل محمد کیا، کیونکہ روایات میں ہے کہ انسان اللہ کی زمین پر جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ زمین اس کے اس عمل کی گواہی دیتی ہے۔ آپ نے اچھے عمل کیے ہیں اس کی بھی گواہی دے گی، برے عمل کیے ہیں اس کی بھی گواہی دے گی، کوئی سچ بولا ہے تو اس کی گواہی دے گی، کوئی جھوٹ بولا ہے تو اس کی گواہی دے گی، کسی کی جان بچائی ہے تو اس کی گواہی دے گی، کسی کا قتل کیا ہے اس کی گواہی دے گی، کسی کی امانت کو آپ نے اس تک پہنچایا ہے اس کی بھی گواہی دے گی، اور اگر کسی کے باغ کو ہپڑایا ہے تو اس کی بھی گواہی دے گی۔ تو جہاں ہر عمل کی گواہی یہ زمین دے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے اس عمل کی گواہی بھی دے گی کہ یہاں سرزمین پر، اس سرزمین کے اوپر ذکر محمد و آل محمد کیا۔ اچھا، زمین جو ہے وہ تراب ہے اور ذکر جس کا ہے وہ ابو تراب ہے، تو ہر بیٹا اپنے باپ کی تعریف سے خوش تو ہوتا ہی ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کو اس سال ثواب کی مجلس میں عنوان بیان قرار دیا، اس میں نبی کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے دعوے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور خالی اتنا ہی نہیں ہے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اتباع پیغمبر اسلام کے فائدے آپ نے دیکھے کہ اگر ہم نے اتباع پیغمبر اسلام کی تو خود بخود اللہ محبت کرنے لگے گا۔ پھر ہم انسان ہیں تو ہماری فطرت میں غلطیاں ہیں، اللہ اسے بھی معاف کرے گا، اور صفت بھی بتا دی، معاف اس لیے کرے گا کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دیجیے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد۔ وہ غفور الرحیم ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اتباع پیغمبر اسلام، دیکھیے اگر مجھ سے کوئی کسی موقع پر بھی یہ سوال کرے کہ آپ اہل بیت پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں، تو اس کیوں کا میرے پاس یہی جواب ہے کہ قرآن نے کہا ہے اتباع پیغمبر کرو، پیغمبر نے منوانے کو کہا ہے تو ہم مان رہے ہیں، منوایا ہے پیغمبر اسلام نے اہل بیت پیغمبر کو تو ہم نے مانا ہے۔ بھئی ہم نے غدیر کے اجالے سے مانا ہے، سقیفہ کے اندھیرے سے نہیں مانا ہے۔ ہم نے آنکھیں کھول کے دیکھا ہے، ہمارا مذہب اندھا مذہب نہیں ہے۔ دیکھیے آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ سلام کر رہے ہیں، آپ مصافحہ کر رہے ہیں کسی بھی عالم کا، آپ اکرام کر رہے ہیں، لیکن اگر وہی عالم خلاف عقائد کوئی بات کہے تو کیا آپ احترام کریں گے؟ ایسا نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں تو ہم مانے لے رہے ہیں۔
نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ اور رسول کہہ رہا ہے یا اس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کہہ رہے ہیں تو لائق احترام ہے، اور اگر اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کہہ رہے ہیں تو جتنی بڑی شخصیت بھی ہو وہ لائق احترام نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر ہماری ملت کا ایک شخص خلاف قرآن اور خلاف رسول بولا تو ہر عالم نے، ہر مومن نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ہم نے کہا وہ شیعی نہ رہا، اس لیے کہ جو خلاف قرآن ہو جائے وہ کہاں سے شیعہ، جو خلاف رسول ہو جائے وہ کہاں کا شیعہ؟ شیعہ تو وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کو بھی مانے، علی ولی اللہ بھی کہے، اور کلام الہی کے اوپر اس کا یقین ہو۔ تو ہمارے ہاں یہ نہیں کہ ہم کہیں اے للے ٹلے تم نہ کہو اے للے ٹلے، ہمارے ہاں جیسا بھی ہو وہ چل جائے گا مگر تمہارے کیا سب صحیح ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی عالم بھی بہک جائے، خدا نہ کرے، تو اسے بھی لوگ نہیں مانتے، اور اگر جاہلوں میں سے کوئی بہکے تو اسے بھی نہیں مانتے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اتباع پیغمبر مانتے ہیں، ہم اتباع پیغمبر بھی مانتے ہیں، اور ہم نے دیکھ کے مانا ہے، آنکھیں بند کر کے نہیں مانا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، ظاہر ہے حوزہ علمیہ جامع تبلیغ میرے والد مرحوم کا قائم کردہ ہے، اور اسی میں بھی خدمت کر رہا ہوں، اور جب میں آیا تو اسی وقت مولانا نے بھی مکتب جو ہے وہ ختم کیا تھا اور بچوں کو پڑھایا تھا۔ تو یہاں کے اوپر جو ہے وہ کتابیں دو قسم کی ہوتی ہیں، بہت توجہ سے سنیے گا۔ ایک کتاب وہ ہوتی ہے کہ جس میں تصویروں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، اور ایک کتاب وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر تصویریں نہیں ہوتی ہیں، حروف لکھے میں تصویریں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس، مولانا کے پاس ایک طالب علم آئے، اور ان طالب علموں میں ایک کے پاس جو ہے وہ تصویروں والی کتاب تھی، اور ایک کے پاس بغیر تصویر کی کتاب تھی۔ جو تصویروں والی کتاب تھی اس میں بے کے سامنے مثال کے طور پہ بندر بنا ہوا تھا، اور شین کے سامنے جو تھا وہ شیر بنا ہوا تھا۔ وہ تصویروں سے پڑھ رہا تھا، اور جو بیچارہ بغیر تصویروں کے پڑھ رہا تھا وہ بھی یہ پڑھ رہا تھا کہ بے سے بندر اور شین سے شیر۔ بھائی توجہ کیجئے گا۔ مولانا کہنے لگے کہ میں مثال عرض کر رہا ہوں، مولانا کہیں گے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بڑی محنت سے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو ہم لکھنؤ لائیں۔ ہم نے بالکل لائیے۔ یہ لائے لکھنؤ۔ میں نے کہا بچے ہیں لکھنؤ آئے ہیں تو ان کو زو لے چلیے، یہ زو چلیں تاکہ وہاں بچے خوش ہوتے ہیں جانور وغیرہ دیکھ کے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے۔ ہم لے کے پہنچے، یہ بھی ساتھ میں ہیں، بھئی مثال ہے یہ ہے، یہ بھی ساتھ میں ہے۔ وہاں کچھ اس دن زو میں ترمیم ہوئی تھی، شیر کے کٹہرے میں بندر بند تھا، لیکن نیم پلیٹ وہی شیر کی لگی ہوئی تھی۔ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، نیم پلیٹ جو تھی وہی شیر کی لگی ہوئی تھی، بند بندر تھا۔ جس نے بغیر تصویر کے پڑھا تھا اس نے یہ تو پڑھ لیا کہ شیر لکھا ہے، لیکن بندر کو دیکھ کر وہ اسی بندر کو سمجھا کہ ایسے ہی شیر ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھا کہ شیر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جس نے تصویر کے ساتھ پڑھا تھا، آنکھیں کھول کے پڑھا تھا، اس نے فوراً مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ تو بندر ہے، لکھا ہوا شیر ہے۔ اب آپ سمجھے، تصویروں سے جس نے پڑھا تھا، دیکھ کے جس نے پڑھا تھا، وہ پہچان گیا کہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل اور نقل میں فرق ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، جنہی نے اندھیروں میں مانا تھا وہ ہر ایک کو نبی کا جانشین سمجھ بیٹھے، مگر جنہی نے غدیر کے اجالے میں مانا تھا، ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ نبی نے اسی لیے دکھا دیا تھا کہ دیکھ لو، بعد میں یہ نہ ہو کہ نبی نے کہا تھا یہ تو فلاں صاحب بھی علی نام کے ہیں اور ڈھمک صاحب بھی علی نام کے ہیں، نہیں دکھا دیا، اور پھر ہم نے جب دیکھا غدیر میں تو ہم نے اسے مان لیا، اور ہم نے اس لیے مانا کہ ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا تو اب ظاہر ہے جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اس کو ماننا ہم سب کا
فرض ہے کہ ہم اسے مانیں تبھی ہم مسلمان ہیں۔ خوبصورت نام رکھ لینے سے مسلمان تھوڑی ہے، داڑھی بڑھا لینے سے مسلمان تھوڑی ہوتا ہے آدمی، اونچا پیجامہ پہن لینے سے مسلمان تھوڑی کہلاتا ہے انسان، اسلامی لباس پہن لینے سے خالی مسلمان تھوڑی ہے، جب تک کہ وہ سیرت پاک پیغمبر پر عمل نہ کرے۔ جو سیرت پاک پیغمبر پر عمل کرے گا وہی سچا اچھا کھرا مسلمان ہے۔ تو ہمیں اتباع رسول کرنا ہے، اور اتباع رسول میں ہم نے اہل بیت پیغمبر کو مانا۔ نبی نے اگر ہاتھوں پر اٹھایا تو ہم نے انہیں اپنے دل میں بٹھایا، نبی نے کسی کو اپنی بزم سے اٹھایا تو ہم نے اسے اپنے عقیدے سے ہٹایا۔ تو اس میں ہماری غلطی کیا؟ ہم مسلمان ہیں، نبی کے کہے کو ہم مانتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، ایک وبا بالخصوص نوجوان جو لوگ موبائل راتوں کو دیکھتے ہیں، میں یہ کیوں کہوں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں آپ کسی ذاکر کی مجلس سن رہے ہیں، کسی خطیب کو سن رہے ہیں، کوئی اسلامی ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی ویڈیوز ایسی آتی ہیں کہ جس میں غیر شیعہ افراد فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، آپ صورتی سے پہچان جاتے ہیں، نام سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ شیعہ نہیں ہے، ان کے طرز تقریر سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہے، مگر جب فضائل پڑھتے ہیں تو فضائل ایسے پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی بھی ایسی نہیں پڑھ پائیں گے۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کا پڑھنا اور ہے اور ہمارا پڑھنا اور ہے۔ میں آیا، مولانا سے میری ملاقات ہوئی، بہت اچھے اخلاق کے اور بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جب راستے میں آپ کے ساتھ مثال عرض کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، انہی نے تعریف شروع کی، میں نے کہا ہاں بہت اچھے آدمی ہیں، میں نے ان کے آنکھوں کی تعریف کی، ان کے رخسار کی تعریف کی، ان کے قد و قامت کی تعریف کی، ان کے لباس کی تعریف کی، ان کے اخلاق و کردار کی تعریف کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ وہ کیوں نہ ہوں ایسے، مولانا ہیں وہ۔ کون؟ مولانا ہے۔ میں نے کہا بھئی دیکھیے ایسی باتیں نہ کیجیے، وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دشمنوں کی بھی مشکل کشائی کرتے ہیں، قد و قامت کے بڑے اچھے ہیں، اخلاق کے بڑے اچھے ہیں، مگر میں انہیں مولوی نہیں مانتا، وہ مولوی نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی برا لگے گا، اور جب مولانا کو خبر ملے گی تو مولانا کو بھی برا لگے گا۔ ارے بھائی، میرے جسم کی تعریف کرے نہ کریں، میرے اخلاق کی تعریف کرے نہ کریں، میں مولوی کی حیثیت سے یہاں ہوں تو مجھے مولانا تو مانے، مولوی تو مانے مجھے کہ میں مولانا ہوں ذات۔ تو عزیزان گرامی، یہی حال دوسروں کا ہے۔ علم کی تعریف مولا علی کی، شجاعت کی تعریف مولا علی کی، کردار کی تعریف مولا علی کی، سیرت کی تعریف مولا علی کی، ہر تعریف مولا علی کی۔ لیکن جب ہم نے یہ کہا ارے بھائی کیوں نہ ایسے ہوں، نبی کے بلا فضل خلیفہ ہیں، ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، امام ہیں، معصوم ہیں، انہیں کہا بھائی دیکھیے ایسی اختلافی باتیں نہ کیجئے، ہم انہیں شجاع مانتے ہیں، بہادر مانتے ہیں، مگر نہ ہم امام مانتے ہیں، نہ ہم معصوم مانتے ہیں، نہ ہم بلا فضل مانتے ہیں۔ تو جب یہ تین چیزیں نہیں مانتے ہیں تو آپ تعریف کرتے رہیے، اس تعریف کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد صاحب۔ ہم جو ہیں وہ امام مانتے ہیں، ہم انہیں معصوم مانتے ہیں، ہم انہیں رسول کا بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم نے کسی اور کو نہیں مانا، نہ ہم کسی کو روکتے ہیں کہ آپ فلاں کو کیوں مانتے ہیں، ڈھمک کو کیوں مانتے ہیں، میں جس کو دل چاہے مانیے، یہ آپ کا فعل ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت علی کے بعد بھی ہم حضرت علی کے ہر بیٹے کو امام نہیں مانتے ہیں، جو امام معصوم ہیں انہیں امام مانتے ہیں۔ مولا علی کے دو ہی بیٹے تھوڑی ہیں، حد یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو بھی ہم وہ 12 اماموں کی فہرست سے میں نہیں شامل کرتے۔ کسی سے بھی آپ 12 اماموں کے نام پوچھئے گا تو وہ مولا عباس کا نام نہیں لے گا۔
حضرت محمد حنفیہ یہ بھی مولا علی کے فرزند ہیں، لیکن ان کو بھی ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، 12 اماموں میں نہیں مانتے۔ امام حسین علیہ السلام آپ دیکھیے، ان کے بھی ہم اور بیٹوں کو امام نہیں مانتے۔ بھئی شہزادے علی اصغر کم سنی میں شہید ہو گئے تھے، لیکن شہزادے علی اکبر تو کم سے کم 18 برس کے تھے، لیکن جب امامت کی بات آتی ہے، عصمت کی بات آتی ہے، تو ہم علی ابن الحسین امام زین العابدین السلام کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ باپ کے بعد ہم نے بیٹے کو مان لیا، نہیں، ہم نے اسی کو مانا جس کو اللہ نے منوایا، رسول اللہ نے منوایا، جسے اللہ اور رسول نے منوایا ہم نے اسے مانا ہے امام۔ ہمارا عقیدہ بڑا محکم اور بڑا مضبوط ہے۔ اچھا دیکھیے، قدرت نے جنہیں منوایا انہیں معصوم رکھا۔ معصوم آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ معصوم جس سے خطا کا امکان نہ ہو، جس سے غلطی کا امکان نہ ہو۔ اگر ہادیان دین میں غلطی کا امکان ہوتا تو اس کا فیصلہ کون کرتا کہ جو ان کے ارشادات ہیں، جو سیرت ہے، وہ خطا سے پاک ہے یا اس میں غلطی اور خطا کا امکان ہے؟ یہ کون بتاتا کہ مولا علی نے اس وقت جو ارشاد فرمایا ہے یہ تو معصوم ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے، اور یہ جو ہے یہ غیر معصوم ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے؟ اسے کون طے کرتا؟ تو اللہ نے معصوم بنایا، اور معصوم بھی ایسا بنایا۔ عزیزان گرامی کے بعض اختیارات دیے، لیکن ان اختیارات کا بھی استعمال ان معصومین نے کیا نہیں، اور ان کی نظر اللہ اور رسول کے حکم پر رہی۔ اختیار ہونے کے باوجود بھی عمرو ابن عبد ود کا سر کاٹ لیتے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا کیوں کاٹ لیا، لیکن سینے سے اتر کے یہ بتایا کہ نفس اللہ ہونے کے باوجود بھی میں اتنا خیال کر رہا ہوں کہ نفس نہ شامل ہو جائے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب ہم رسول کی اطاعت کے لیے ہمارے پاس کوئی نمونہ عمل ہو کہ ہم کیسی اطاعت کریں، پوری توجہ کیجیے گا، کس کی اطاعت کریں، کیسے کریں کہ ہماری صحیح اطاعت ہو۔ عزیزان گرامی، آپ سب کل رات سوئے ہوں گے، لیکن کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ وہ کیسے سویا؟ خود انسان اپنا سویا ہوا انداز نہیں بتا سکتا ہے کہ میں رات بھر کیسے سویا۔ جب غنودگی میں ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ میں جب سونے لیٹا تھا تو میں دینی کروٹ تھا اور مجھے بس اتنا یاد ہے، اس کے بعد نہیں یاد ہے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج رات آپ میری طرح سے سو جائیے گا تو آپ کہیں گے کہ مولانا کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں، جب ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم رات میں کیسے سوتے ہیں تو ہم آپ کی طرح سے کیسے سو جائیں گے۔ لیکن کیا میں آپ کو ایک سونے والے کا پتہ بتاؤں کہ اطاعت پیغمبر اسلام میں وہ پوری رات سویا، اور ایسا سویا کہ اس نے خود کہا کہ اس سے پہلے کبھی مجھے ایسی نیند نہیں آئی۔ اور عزیزان گرامی، ایک نہیں 40 کافر اس دور کے جو اونٹ کی مہنگنیوں سے قافلوں کا پتہ لگا لیں، جو پسینے کی بو سے قبیلوں کی شناخت کر لیں، جن کا عالم یہ ہو کہ اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے بتا دیں کہ یہ غلام زادہ ہے یا یہ کسی آقا کا فرزند ہے، جہاں نشان قدم سے نسلوں کا پتہ بتایا جاتا ہو، لیکن پوری رات جھڑوکوں سے جھانکتے رہے اور چادر کے نیچے علی کو چھپا ہوا دیکھ کر یہ نہیں سمجھ پائے کہ علی سو رہے ہیں یا نبی سو رہے ہیں۔ دنیا جتنی بھی اطاعت پیغمبر کرے مگر مولا علی کی اتنی اطاعت پیغمبر نہیں کر سکتی۔
دنیا جاگ کر اطاعت پیغمبر کرتی ہے، علی جاگ کے تو اطاعت پیغمبر کرتے ہی ہیں، سو کے بھی اطاعت پیغمبر ایسی کرتے ہیں۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ جو نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، تو قدرت نے دھرم کانٹے میں رکھ کے اس نور کے دو ٹکڑے اسی لیے کیے تھے، تقسیم نور اس لیے کیا تھا کہ صرف فرق ایک چادر کا رہے، چادر کے نیچے آ جائے تو نبی نظر آئے، چادر کے باہر آ جائے تو علی نظر آئے۔ رات بھر کفار مکہ یہی سمجھتے رہے کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، اور جب رات تمام ہوئی اور لوگ کودے اور تلواریں کھچیں اور اب چلیں گی اور منٹوں میں وہ اپنے کام میں کامیاب ہو جانے والے ہیں کہ اتنی دیر میں مولا نے ایک انگڑائی لی اور انگڑائی لے کے اب جو چادر کا کونا پلٹا تو جو جہاں پر تھا وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اب وہ زمانہ چلا گیا، ایک سیڑھیوں کا زمانہ تھا کہ جب سیڑھی لگتی تھی تو کبھی کبھی اٹک جاتی تھی، تو اس میں آپ کسی کی مجلس سن رہے ہیں تو اس کا ہاتھ اٹھا ہے تو ویسے ہی اٹھا ہوا ہے، منہ کھلا ہوا ہے تو منہ کھلا ہوا ہے، شاعر کوئی پڑھ رہا ہے تو آدھا منہ کھلا ہے آدھا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اسی پہ سیڑھی رکی ہوئی ہے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ رہے کچھ نہیں ہوا، سیڑھی پھنس گئی ہے، سیڑھی پھنس گئی ہے۔ علی کو دیکھ کے کفار مکہ کی زندگیوں کی سیڑھیاں پھنس کے رہ گئیں۔ اب کسی کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ کچھ کہے، جس کی تلوار اٹھ گئی اب وہ گر نہیں رہی ہے، جس کی ابھی اٹھی نہیں وہ اٹھ نہیں رہی ہے۔ ایک کافر نے بڑا دم لگا کے اور طاقت جمع کر کے صرف اتنا پوچھا، کہاں ہے تمہارے بھائی محمد؟ تو میرے مولا نے ڈانٹ کے جواب دیا، کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ تو عزیزان گرامی، یہ اطاعت پیغمبر اسلام کا عالم ہے۔ اطاعت پیغمبر اسلام میں اگر آپ مولا علی کو دیکھیں، قسم سے جواب نہیں ہے۔ اگر قرآن تو بڑی اللہ کا کلام ہے، سیرت پیغمبر اسلام، حکم پیغمبر اسلام کو بغیر مولا علی کے ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ جن کے لیے کہا جاتا ہے صاحب ان کے بارے میں کچھ نہ کہیے، صحابہ ہیں، ہم بھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہر ایک قابل احترام نہیں ہے۔ جو نبی کا وفادار ہے وہ قابل احترام ہے، جو نبی کا وفادار ہے وہ قابل احترام ہے، کیونکہ نسبت سے عظمت ہوتی ہے۔ نبی کے صحابی ہیں، جو نبی کا وفادار وہ قابل احترام ہے، جو نبی کا فرما بردار وہ قابل احترام ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ پوری توجہ رکھیے گا، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، مگر جب ہمیں کوئی نبی کی اتباع اور نبی کا فرمان اور نبی کی سیرت ڈھونڈنا ہوتی ہے تو ہم در علی پر جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے۔ نمولی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے مجلس پڑھی، آپ کو مجلس مثلاً اچھی لگی، آپ نے کسی سے ذکر کیا جو یہاں نہیں تھا اس وقت، ادھر بھائی ایک مجلس 21 نومبر 2021 میں ہوئی تھی اور اس میں جعفر عباس نے مجلس پڑھی تھی اور یہ بڑی اچھی مجلس پڑھی، تو انہوں نے کہا سناؤ کتنی دیر پڑھی؟ انہوں نے کہا انہیں نے 1 گھنٹہ پڑھی۔ اچھا 1 گھنٹہ پڑھی تو سنائیے۔ تعریف تو آپ کر رہے ہیں، لیکن جب کسی نے کہا سناؤ تو آپ نے 10-15 منٹ میں سب سنا کے کہا۔ انہوں نے کہا بھئی ابھی تو 15 ہی منٹ ہوئے، انہیں تو 1 گھنٹہ پڑھی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں پڑھی تھی، میں کہا ہمیں اتنی یاد ہے۔ وہ کسی اور صاحب کے پاس گئے، کہا بھئی اس مجلس میں تھے؟ کہا ہم تھے۔ کہا سناؤ۔ انہیں نے بھی 15-20 منٹ کی کچھ سنا دیے، 2-4 نکتے۔ وہ تیسرے صاحب پاس گئے، انہیں بھی 3-4 منٹ کے کچھ فضائل و مصائب سنا دیے۔ اب ایک صاحب پاس گئے، انہوں نے کہا ہم مجلس میں تھے تو، مگر ہم دیر سے پہنچے تھے،
اس لیے ہمیں پورا نہیں یاد کہاں سے آیت پڑھی تھی اور کہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی. ارے آپ نے پوری نہیں سنی. ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا ہم شروع سے آ کے تو بیٹھ گئے تھے, مجلس کا اعلان جو تھا ہم اسی وقت آ گئے تھے, لیکن بیچ میں ہم اٹھ کے چلے گئے تھے, کچھ گھر پہ کام تھا اس لیے ہم چلے گئے تھے, ہم نے آخر کی مجلس نہیں سنی. ایک صاحب نے پوچھا بھیا آپ کو کچھ یاد ہے؟ ان کا دیکھیے بیٹھے تو ہم شروع سے آخر تک تھے, آپ میری مثال کو سمجھتے رہیے, ہم بیٹھے تھے تو شروع سے آخر تک تھے, مگر ہم رات بھر کے جگے ہوئے تھے تو ہمیں نیند آ گئی تھی, تو ہمیں بھی پوری یاد نہیں. اب ہم نے کہا اچھا صاحب اب کیا کریں, ان کو بھی پوری یاد نہیں. ایک صاحب کہنے لگے دیکھیے میں تھا تو پوری مجلس میں, لیکن بیچ میں میرے پاس ایک بہت ضروری فون آ گیا تھا تو مجلس سے اٹھ کے چلا گیا تھا, تو انہیں بھی یاد نہیں. اب اسی مجمع میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک سے پوچھا جا رہا ہے اور ایک ایک جو ہے وہ کہہ رہے ہمیں پوری یاد نہیں. تو اس نے کہا مولوی صاحب کیا بات ہے, مجلس آپ کو سننا ہے جعفر عباس کی؟ میں نے کہا ہاں. کچھ بوڑھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولانا اس کے چکر میں نہ پڑیے گا, جب ہم بڈھے نہیں بتا پائے, ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں, تو یہ 9-10 سال 11 سال 13 سال کا بچہ کیا بتائے گا, یہ کیا بتائے گا, ہم بوڑھے نہیں بتا پائے. لیکن جب اس بچے نے کہا ہے اور پورے اطمینان کے ساتھ کہا, تو میں نے کہا بیٹا تمہیں کیسے یاد ہے؟ کہ دیکھیے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکالا, اور اس نے کہا دیکھیے ہم نے اس میں ریکارڈ کی ہے مجلس آپ کی, توجہ کیجیے گا, اس میں ہم نے مجلس آپ کی ریکارڈ کی ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ریکارڈ مجلس ہوتی ہے تو اس مشین میں پھر خطا کا امکان نہیں رہتا ہے کہ ہم کہیں کا وہ کہے کی. یہ خطا کا امکان نہیں ہے کہ ہم اٹھائیں یہ والا ہاتھ جس میں انگوٹھیاں پہنے دائنا ہاتھ اور اس میں بایاں دکھنے لگے, نہیں انداز بھی وہی نظر آئے گا, ہاں میں کیا عرض کر رہا ہوں, اور الفاظ بھی وہی نظر آئیں گے. تو میں نے اس بچے سے لی اور پوری مجلس میں نے اس میں سے سنی, انداز بھی میں نے دیکھا اور الفاظ بھی میں نے سنے. پوری مجلس بالکل ایسے سنی جیسے یہاں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں. عزیزان گرامی برادران ایمانی, اب میں نے اس بچے کا شکریہ ادا کیا, اس کی تعریف کرنا شروع کی. جب میں نے اس کی تعریف کی تو جن بوڑھوں سے میں نے پوچھا تھا وہ سب بگڑنے لگے, ہماری بزرگی کا تو خیال کرتے, ہماری تعریف نہیں کر رہے, بچے کی تعریف کر رہے ہیں. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, بچے کی تعریف کر رہے ہیں. اتنی دیر میں میں نے کہا آپ کس کے صاحبزادے ہیں, تو انہیں ایک معزز شخص کا نام بتا رہے. ہم نے کہا پھر تو تمہارے باپ دادا کی خدمت ہے تو تمہیں تو ایسا نکلنا ہی چاہیے تھا. وہ بڈھے اور بگڑنے لگے کہ لیجئے ابھی تک تو لڑکے کی تعریف ہو رہی تھی, اب ان کے باپ کی تعریف بھی ہو رہی ہے. اہل بیت کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ہمیں اسلام کے اصولوں کی تلاش تھی, ایک ایک سے ہم نے پوچھا مگر کوئی نہ بتا پایا. جب خاندان اہل بیت کے قریب گئے تو گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ ایسے بول رہا ہے جیسے نبی بتا رہے ہوں. تو ہم نے بچے کی تعریف کی. انہیں کہا ہم بڈھوں کو بھول گئے, بچے کی تعریف کر رہے ہیں. بچوں سے جب ہم نے ان کے بزرگوں کی تعریف شروع کی تو اور آگ لگ گئی. لیجئے ابھی تک تو علی کی تعریف تھی, اب ابو طالب کی تعریف بھی ہو گئی. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اب ابو طالب کی تعریف بھی ہوگی تو ہماری مجبوری ہے. اچھا ایک طریقہ چیز کا یہ ہوتا ہے مختلف دکانوں سے آپ خریدیے جا کے. دیکھیے آج کل جو مال کھل رہے ہیں اور اس میں بڑا مجمع ہوتا ہے, اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہاں چلو وہیں سے سب خرید لیں گے. کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سب چیزیں نہیں ملتی ہیں. کچھ ایسی بدنام ہوتی ہیں کہ جہاں بیچنے والا صحیح نہیں ہوتا ہے, ڈپلیکیٹ مال بیچتا ہے. کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جو ہے وہ ناپ تول غلط ہوتی ہے. تو آپ سچ بتائیے, آپ جب کوئی خریداری کرنے چاہیں گے تو آپ یہ چاہیں گے کہ ایسی جگہ جائیں جہاں سب ایک ہی جگہ مل جائے.
اصحاب اور اہل بیت میں ایک فرق اور ہے، وہاں سیرت چندے کی مل جائے گی، جو جتنی دیر رہا ہے بزم رسول میں اتنی دیر کی بات بتا دے گا، لیکن جب در اہل بیت پر آئیں گے تو گھر کی بات بھی معلوم ہوگی، گھر کے باہر کی بات بھی معلوم ہوگی۔ اتباع پیغمبر اسلام کے لیے دیکھیں میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، میں جب بھی سنی جائے جو بھی سنے اس کو دعوت فکر میں دے رہا ہوں۔ دیکھیں اتباع پیغمبر اسلام کے لیے اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، تو ہمیں اس زمانے کے افراد کو دیکھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ اس زمانے میں کافر تو بتائیں گے نہیں، مشرک تو بتائیں گے نہیں، بتائیں گے مسلمان۔ تو اس دور کے مسلمانوں کے پاس ایک تمغہ بھی ہے صحابیت کا، جس نے عالم حالت ایمان میں نبی کو دیکھا ہے وہ صحابی ہے۔ تو ایک طبقہ ہے صحابیوں کا، وہ بتائیں گے اتباع پیغمبر۔ ایک طبقہ ہے ازواج پیغمبر کا، حضور کی بیویوں کا، وہ بتائیں گی اتباع پیغمبر۔ اور ایک طبقہ ہے اہل بیت پیغمبر کا، وہ بتائیں گے کہ نبی نے کیا کیا۔ توجہ کیجئے گا بھائی، پوری توجہ کیجئے گا، جہاں بھی مجلس سنی جائے پوری توجہ رکھیے گا۔ دور پیغمبر اسلام میں ہمیں 3 گروپ ایسے ملے کہ آج ہم ان سے جب پوچھیں گے، کتابوں میں ان کی روایتوں کو پڑھیں گے تو بات سامنے آئے گی، یا تو اصحاب پیغمبر ہیں، یا ازواج پیغمبر ہیں، یا اہل بیت پیغمبر ہیں۔ اصحاب پیغمبر میں توجہ کیجئے گا، اصحاب پیغمبر میں میں عالم اسلام سے ایک سوال کرتا ہوں کہ 23 سالہ تبلیغی زندگی میں جو مکی زندگی 10 سال کی ہے اس میں کتنے مسلمان تھے؟ تو مکی زندگی میں تو مٹھی بھر مسلمان تھے، اور اس مٹھی بھر میں بھی سب 10 سال پرانے مسلمان نہیں تھے۔ بہت بڑا عرصہ گزرنے کے بعد دھیرے دھیرے 2-4 مسلمان وہ ہوئے، پھر مدنی زندگی میں مکی زندگی سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ جو مسلمان ہوا نبی کی زیارت کی حالت ایمان میں وہ صحابی ہوا، اسے مکی زندگی نہیں معلوم کہ مکے میں کیا نبی نے کیا تھا۔ اچھا پھر ایک فرق اور ہے کہ ہم اصحاب سے اگر اسلام لیں گے، اتباع پیغمبر لیں گے، تو اصحاب پیغمبر مسجد کی بات بتا دیں گے، منبر کی بات بتا دیں گے، ہم میدان کی بات بتا دیں گے، مگر میدان کی بھی ہر صحابی پوری بات اس لیے نہیں بتا پائے گا کہ بہت سے ایسے تھے جو نبی کو چھوڑ کے نکل گئے۔ جو نکل گیا وہ کیا بتائے گا اتباع پیغمبر کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ آئیے، ہم اگر اصحاب پیغمبر سے پوچھیں کہ نبی کے گھر کی اتباع ہمیں چاہیے ہے، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے ہے، اصحاب پیغمبر ہاتھ جوڑ لیں گے۔ ہم گھر کی بات نہیں بتا سکتے، کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہ ہم اس لیے نہیں بتا سکتے کہ پردے کی آیت پردہ کیے کھڑی ہے، ہم گھر کے اندر جا نہیں سکتے۔ تو اصحاب پیغمبر باہر کی بات بتائیں گے، گھر کے اندر کی نہیں بتائیں گے۔ اگر ہم امہات مومنین کے پاس آئے، والدہ ماجدہ نبی کی سیرت بتائیے، تو وہ یہ فرمائیں گی کہ دیکھو بھائی جتنے دن ہم نبی کے ساتھ رہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تک کہ حیات رہیں، اس وقت تک نبی کریم نے کوئی عقد فرمایا نہیں۔ حضرت خدیجہ کی حیات میں نبی کریم نے کوئی عقد نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر عقد کا سلسلہ جاری ہوا تو اکٹھا سب عقد کیے نہیں۔ تو جتنے دن جو نبی کی خدمت میں رہیں وہ اتنی سیرت تو بتائیں گی، پوری سیرت نہیں بتا پائیں گی۔ اچھا نبی روز سب کے ساتھ رہے نہیں، اس میں دن اور راتیں بٹی ہوئی تھیں۔ جو ازواج تھیں ان کے ساتھ انصاف یہ کیا تھا کہ دن اور راتیں سب کی بٹی ہوئی تھیں۔ تو نبی سب کے ساتھ ازواجی زندگی کے بعد روز دن اور رات نہیں رہے۔ اچھا اگر میں ہم ازواج پیغمبر سے پوچھیں تو وہ گھر کی بات بتا دیں گی،
لیکن گھر کے باہر کیا ہوا وہ کہیں گے ہم گھر سے باہر نکلے نہیں۔ ارے کم از کم نبی کی زندگی تک تو کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ آئے ہائے، آپ نے میرے جملے کو محسوس نہیں کیا۔ نبی کی زندگی تک ازواج نبی میں سے کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وفات نبی کے بعد لوگ میدانوں میں نکل کے آ گئے تو عزیزان گرامی وہ کہیں گے کہ ہم باہر کی بات نہیں بتا پائیں، تو اصحاب پیغمبر گھر کی سیرت نہیں بتا پائیں گے، ازواج پیغمبر باہر کی سیرت نہیں بتا پائیں گے۔ اب ایک ہی طبقہ بچا اہل بیت پیغمبر کا جو گھر کی سیرت بھی بتائیں گے، گھر کے باہر کی سیرت بھی بتائیں گے۔ ارے آپ کیا سن رہے ہیں؟ اب میں بتاؤں، مولا علی کا عالم یہ ہے کہ اتباع میں اتنا نبی کے ڈوب چکے ہیں اور سیرت نبی کو اتنا سمجھ چکے ہیں کہ گھر کی سیرت بھی علی بتائیں گے، گھر کے باہر کی سیرت بھی علی بتائیں گے۔ جب شب معراج نبی آسمانوں کی بلندیوں پر جو کچھ ہوا وہ سب دیکھ کر واپس آئے ہیں اور مولا علی کے بستر کے سرانے کھڑے ہوئے تو علی نے ایک مرتبہ چادر کا کونا پلٹا اور پلٹ کے ارشاد فرمایا جو آپ نے جا کے دیکھا ہے وہ آپ بیان کریں گے یا جو میں نے یہاں لیٹ کے دیکھا وہ میں بیان کروں؟ ایک اور صلوات بھیجئے محمد۔ عزیزان گرامی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم آپ نہیں سمجھ پاتے، اہل بیت سمجھے۔ ایک یہودی برابر نبی کے حجو کیا کرتا تھا اور یوں نہیں چپ بیٹھ کے نہیں، اس زمانے میں جو اعلان اشتہار کا طریقہ تھا ناقے پر بیٹھ کے ڈھول بجاتا ہوا مدینے میں آئے اور نبی کی حجو کرے۔ مسلمانوں کو بہت غصہ آئے، بہت برا لگے، مسلمانوں سے دوڑائیں وہ بھاگ جائے۔ ایک دن پکڑ لیا مسلمانوں نے، اسے لے کے آئے، آ کے نبی کی خدمت میں سب نے عرض کی کہ ایسا یا رسول اللہ یہی وہ بدتمیز خبیث ہے جو آپ کے متعلق غلط سلط باتیں کہتا ہے۔ اب کچھ اس میں ایسے بھی تھے جو زبان کی تلوار چلاتے تھے، انہوں نے کہا مجھے حکم دیجئے میں اسے ابھی قتل کر دوں۔ نبی نے کہا علی کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا علی کی ضرورت کیا ہے یہاں پر؟ بھئی علی کی ضرورت یہاں پر کاہے کو ہے؟ اس لیے کہ یہ تو بندھا ہوا کھڑا ہے، مرحب و انتر تو ہے نہیں، علی کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نہیں علی کو بلاؤ۔ حضرت علی تشریف لائے، مولا علی کو دیکھا کہ یا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ کیا؟ اس کی زبان کاٹ دو۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی زبان سے بدتمیزی کرتا تھا زبان کٹ جائے گی اس کی۔ مولانا نے اسے پکڑا لے کے چلے، پیچھے مجمع بھیڑ لگی ہوئی ہے سب مسلمانوں کی، ابھی اس کی آج شامت آئی، آج پتہ چلے گا زبان کٹے گی جب۔ مولا علی اسے لے کے ایک میدان میں آئے جدھر سے اس کے گھر کا راستہ بھی تھا، اس کی آبادی کا راستہ تھا، وہاں پہ لائے۔ مجمع سے کہا رک جاؤ یہیں پر، سب رک گئے، تھوڑا آگے بڑھے، اس کے ہاتھ پیر سب جو بندھے ہوئے تھے رسی وسی اسے کھولا، کھولنے کے بعد کان میں کچھ کہا، جیب میں کچھ رکھا، وہ کہا بھاگ جائے یہاں سے۔ اب تو مسلمان حیران ہو گئے، ارے اتنی محنت سے کئی دن دوڑ بھاگ کرنے کے بعد آج ہاتھ لگا تھا اور انہی نے زبان کاٹی نہیں، چھوڑ دیا۔ نبی نے کہا تھا زبان کاٹ دو، انہی نے یوں ہی چھوڑ دیا اسے۔ اب اتنی دیر میں مولا علی مجمع تک آ گئے کہ یا علی آپ نے زبان نہیں کاٹی؟ مولا علی نے کہا میں نے زبان کاٹ دی۔ اب ایک دوسرے کو گھور رہا ہے، نعوذ باللہ ایسا مطلب ہم نے ہماری دونوں آنکھوں نے دیکھا کچھ نہیں ہوا، نہ خنجر نہ تلوار نہ کوئی اوزار جس سے زبان کاٹی جائے، نہ اس کا منہ پکڑا اور نہ زبان کھینچی، اور یہ کہہ رہے زبان کاٹ دی۔ کہاں زبان کٹ گئی؟ کہ یا علی آپ سے جو امید نہیں تھی
کہ کام آپ نے کیا نہیں ہو، کہہ رہے ہیں کر دیا، زبان کٹ گئی۔ اب لوگوں نے کہا چلو نبی کے پاس چلے، نبی کی خدمت میں آئے، آگے کہا اللہ کے نبی آپ نے کیا کہا تھا اس کے لیے؟ کہا میں نے علی سے کہا تھا زبان کاٹ دو۔ کہا آج انہی نے آپ کی نہیں مانی، زبان نہیں کاٹی، اسے یوں ہی چھوڑ دیا، زبان نہیں کاٹی اس کی۔ نبی نے جواب دیا علی نے وہی کیا ہے جو میں نے کہا تھا۔ کہا آپ نے زبان کاٹنے کو کہا تھا نا؟ کہا زبان کاٹنے کو کہا تھا۔ اتنی دیر میں مولا علی مسجد میں آ گئے، اب شور مچا، آ گئے علی، آ گئے علی۔ نبی نے کہا کہ یا علی زبان کاٹ دی؟ کہاں اللہ کے نبی زبان کاٹ دی۔ کہاں زبان کاٹ دی؟ لو ابھی تک تو ہمارا اور ان کا معاملہ تھا، اب نبی کے سامنے اللہ کے گھر میں نعوذ باللہ ایسی بات کر رہے، زبان کاٹی نہیں ہو، کہہ رہے ہیں کاٹ دی زبان۔ جب زیادہ شور و غل ہوا تو مولا علی نے ارشاد فرمایا گھبراتے کیوں ہو، کل وہ پھر آئے گا، دیکھ لینا زبان کٹی ہے یا نہیں کٹی ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، زبان کٹی ہے نہیں کٹی ہے۔ لوگوں نے کہا چلو بھائی 24 گھنٹے اور انتظار کر لو، کل دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ دوسرے دن اس سے زیادہ مجمع وہیں پہ کھڑا ہوا جدھر سے وہ آتا تھا، حضرت بھی پہنچ گئے وہاں پر۔ اتنی دیر میں دیکھا وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا چلا آ رہا ہے، آج بھی وہ طبلہ بجا رہا ہے۔ بھئی کسی کی زبان کٹے گی تو اس میں کچھ سستی آئے گی، کچھ منہ سوجے گا، کچھ گھبراہٹ ہوگی، وہاں وہ طبلہ بجا رہا ہے اور وہ چلا آ رہا ہے۔ کہ یا علی ابھی یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، مگر صورت سے لگ رہا ہے زبان تو نہیں کٹی، کا قریب آنے دو۔ اب جو وہ قریب آیا تو آج وہ نبی کی مدح میں قصیدہ پڑھ رہا ہے، ہائے 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 ہائے، نبی کی مدح میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اب مولا علی نے ارشاد میں دیکھا زبان کٹی نہیں کٹی، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی نے چمڑے کی زبان کو کاٹنے کو کہا ہے، نبی نے عداوت کی زبان کو کاٹنے کو کہا تھا۔ ارے میں نے عداوت کی زبان کاٹ کے محبت کی زبان لگا دی۔ بھئی ایک صلوات تو بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ عداوت کی زبان میں نے کاٹ، تو نبی کی بات کو سمجھنا بھی اہل بیت کے علاوہ، اچھا چلیے یہ تو اصحاب تھے، یہ تو اصحاب تھے۔ ایک رشتہ ازواجیت جسے کہتے ہیں، وہ رشتہ بڑا قریبی ہوتا ہے، ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، مگر خدا کے لیے کبھی اس رشتے کو اتنا قریبی نہ کر لیجئے گا کہ ماں باپ کو بھول جائیے۔ ہاں اسے سمجھنا چاہیے یہ وبا دنیا میں چل رہی ہے کہ شادی کے بعد لوگ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر جاتے ہیں۔ اب جو بیگم صاحب کہہ رہی ہیں وہی سب ہو رہا ہے، جو اماں کہہ رہی ہیں، ابا کہہ رہے ہیں، وہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور کبھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہ سمجھدار نہ ہوتے تو آپ سمجھدار نہ ہو پاتے۔ وہ اتنے سمجھدار تھے کہ آپ کو اس لائق کر دیا کہ آپ ازواجی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، آپ رہ رہے ہیں، آپ اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ بات الگ کی ضرور ہے، مگر ایصال ثواب کی مجلس میں دو چار باتیں ایسی بھی سن لینا چاہیے۔ ہزار کام ہم کرتے ہیں مولانا صاحب مگر کوئی فائدہ نہیں، رزق میں برکت نہیں۔ ارے ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زیارت عاشوراء پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، سورہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، مگر رزق میں برکت نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی اور اچھے سلوک نہیں کر رہے ہیں، تو سب کچھ کرتے رہیے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ دیکھیے جیسا کہ روایات میں ہے کہ دوا میں شفا اللہ ہی پیدا کرتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ دوا ایک وسیلہ ہے، شفا پیدا اللہ ہی کرتا ہے، اور اگر اللہ شفا پیدا نہ کرے بھی دوا کوئی بھی کر ڈالیے اثر نہیں ہوگا۔ تو دعاؤں میں فائدہ بھی، اس کے اثرات جو ہیں وہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے،
اور اللہ اسی وقت خوش ہوتا ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت گزار ہو، ان کا خیال رکھے۔ جنہی نے آپ کو پالا ہے آپ انہیں چھوڑے دے رہے ہیں۔ کبھی جب اپنے بچے پیدا ہوں تو اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہوئے تھے۔ جس طرح سے ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اسی طرح سے ہمارے ماں باپ کو ہم سے محبت تھی۔ راتوں کو اسی طرح سے وہ بھی جاگتے تھے جیسے اب ہم جاگتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری ہلکی سی تکلیف پر وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ جب ہم بول بھی نہیں پاتے تھے، خالی ہمارے رونے کی آواز سے ہماری ماں سمجھ جاتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا درد کی وجہ سے رو رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو ماں کا مرتبہ، باپ کا مرتبہ، روایات میں کہ جب کوئی نیا کام کرو تو اپنے ماں باپ سے کہو کہ ہمارے حق میں دعا کیجئے، کہ دعا کیجئے کہ ہمارے اس کام میں اللہ سہولت پیدا کرے۔ ظاہر ہے ماں باپ دعا یوں بھی کرتے ہیں، بغیر کہے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ کا کہنا اللہ کو پسند آتا ہے۔ کسی نے پوچھا اگر مر گئے ہوں تو کیا کریں؟ کہ اگر مر گئے ہوں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو، کیا عمل خیر کرو، اللہ خوش ہوگا۔ باپ کے سرانے ماں کے پیٹی، مر گئے ہیں ان کی قبر کے، باپ کی قبر کے سرانے ماں کے قبر کے پیٹی کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرو تو اللہ اس دعا کو جلدی سنے گا۔ سمجھ رہے نہیں آپ؟ تو یہ حق ہے ماں باپ کا۔ تو ازواجی زندگی میں اتنا نہ الجھ جائیے کہ ماں باپ کو بھول جائیے۔ بچے کو لے کے ہم باہر نکلے، اس نے جس چیز پر اشارہ کیا ہم نے اسے دلا دی خرید۔ ہم اس کے لیے کوئی لباس لے کے آئے، قیمتی لے کے آئے تھے، 5,000 روپے کی شرٹ خرید کے لائے تھے لڑکے کے لیے، لیکن اسے پسند نہیں آئی۔ انہیں یہ کیا لیا ہے، یہ ہم نہیں پہنیں گے۔ لیکن آپ سچ بتائیے، کبھی بوڑھے ماں باپ نے بھی آپ سے یہ کہا کہ یہ کیا لیا ہے؟ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ماں باپ تو یہی کہتے ہیں ارے کاہے کو لے آئے، میرے پاس تو تھے، چاہے اسے ضرورت بھی ہو۔ ہم اولاد کی خدمت کرتے ہیں اس کی زندگی کو دیکھ کر، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اس کی موت کو دیکھ کر۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو ازواجی زندگی میں ہم اتنا نہ الجھ جائیں کہ ہم اپنے والدین کو فراموش کر دیں۔ تو بڑا قریبی رشتہ ہے جہاں ہر بات کا علم ہو۔ بھئی اصحاب پیغمبر تو باہر کے ہیں، ازواج پیغمبر گھر کے اندر کی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں ازواج پیغمبر بھی بغیر اہل بیت پیغمبر کے نبی کے کلام کو سمجھ نہیں پاتی تھیں۔ ایک دن، اب میں نام نہیں لوں گا کسی کا، آپ خود سمجھ لیجئے گا، ایک رسول کی ازواج میں سے ایک بی بی نے نبی سے ایک سوال کیا، عجیب و غریب سوال، کہ بتائیے آپ کے مرنے کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گی؟ خدا نہ کسی شوہر کو یہ وقت دکھائے کہ مطلب ان کو پورا یقین تھا کہ پہلے یہی مریں گے بعد میں ہم مریں گے۔ بھئی ہو سکتا ہے عمر کا تقاضا ہو، کیونکہ عمر میں سب سے چھوٹی دی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کون مرے گا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ اسی وقت ہاتھ ناپے گئے، جس کے سب سے لمبے نکلے کہا سب سے پہلے تم مرو گے۔ جب نبی کی وفات ہوئی تو
کہا کہ بھئی اب تمہارا ہی نمبر ہے. نبی نے کہا تھا سب سے پہلے وہ مرے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. لیکن جب موت کا فرشتہ آیا تو جس کے ہاتھ سب سے چھوٹے تھے وہ مر گئیں. تو اس میں سے بعض ایسی بھی تھی کہ انہیں نبی کے اوپر شک ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آج جتنا بڑا مجھے شک ہوا نبی کی رسالت پہ اتنا بڑا کبھی مجھے شک نہیں ہوا تھا. چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہوں گے. انہوں نے کہا اتنا بڑا شک مجھے ہوا, یہ بہت بڑا شک ہے کہ نبی کی بات غلط ہو گئی. تو اس میں کچھ ایمان کی مضبوط بھی بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ نبی کی رسالت پر شک نہ کرو, ہو سکتا ہے نبی کا کہا ہماری سمجھ میں نہ آیا ہو. کہا بھئی نبی کا کہا سمجھ میں گیا؟ ہم نے سیدھا سا سوال کیا تھا آپ کے بعد ہم میں سے کون مرے گا؟ انہیں نے سیدھا سا جواب دے دیا تھا جس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو اس میں کیا نہ سمجھ میں آنے والی بات؟ کہا نہیں یہ کلام نبی ہے تو وہ تو مر چکے, اب کس سے سمجھیں؟ کہا اگر نبی فوت ہو گئے ہیں تو علی تو زندہ ہیں. ہائے ہائے آپ کیا سن رہے ہیں؟ علی تو زندہ ہے, علی کے پاس چلو, علی بتائیں گے کہ نبی کا مطلب کیا تھا. آئیں سب کی سب بھاوجیں آئیں, مولا علی بھی خوش ہو گئے, سب آئیں گے سلام کیا یا علی آج تو ہمیں نبی کی نبوت پر شک ہو گیا. نعوذ باللہ. کیا ہو گیا؟ کہ نبی سے ہم نے ایک دن پوچھا تھا کہ ہم میں سب آپ کے بعد سب سے پہلے کون مرے گا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو یہ لمبے ہاتھ والی تو یہ بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے چھوٹے ہاتھ تھے وہ مر گئیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ایک سوال کا مجھے جواب دے دو. کب بتائیے؟ کہ پہلے تو نبی کی رسالت پر شک نہ کرو, دوسرے یہ بتاؤ سخاوت میں ہاتھ کس کے لمبے ہیں؟ آئے ہائے آپ کیا سن رہے ہیں؟ سخاوت میں ہاتھ کس کے لمبے ہیں؟ کہ وہ تو مرحومئی کے ہاتھ سخاوت میں لمبے تھے. کہ بس یہی تو معاملہ تھا. نبی نے کہا جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ تو ہمارے بعد پہلے مرے گی. تم نے ظاہری ہاتھوں کو دیکھا, نبی کا اشارہ سخاوت کی طرف تھا. تو جب ازواج پیغمبر بغیر اہل بیت پیغمبر نبی کا کلام نہ سمجھ سکی تو ہم امت والے نبی کا کلام, نبی کی سیرت, نبی کا کردار, نبی کا اٹھنا بیٹھنا, نبی کا اخلاق, نبی کی رفتار, نبی کی گفتار بغیر اہل بیت پیغمبر کے کیسے سمجھیں گے؟ اسی لیے ہم نے انتخاب کیا اس در کا کہ جہاں نبی کی سیرت ہمیں مل جائے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد, ایک اور صلوات بھیجیے گا اس سے بہتر محمد. تو نبی کی سیرت ہمیں در اہل بیت پر ملی اور اسی لیے ہم در اہل بیت پر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. اسی لیے ہم سیرت اہل بیت در اہل بیت سے لیتے ہیں, سیرت رسول در اہل بیت سے لیتے ہیں. دیکھیے مسلمانوں میں 10 کتابیں ہیں حدیث کی, اور ہماری تمام مسلمانوں کی فقہ انہی 10 حدیث کی کتابوں کے مطابق عمل کر رہی ہے, جس میں 4 کتابیں ہماری ہیں شیعہ حضرات کی. اصول کافی, ملا جاز الفقیہ, استفسار, تہذیب, یہ 4 کتابیں ہماری. 6 کتابیں ان کی دوسرے مسلمانوں کی. ہماری 4 کتابوں میں جو روایتیں ہیں وہ کسی نہ کسی معصوم سے ہیں, سلسلہ روایت کسی نہ کسی معصوم سے ہے. جہاں غلطی کا امکان نہیں ہے ان کے کیا سلسلہ روایت میں آپ کو قاتل بھی مل جائیں گے, شرابی بھی مل جائیں گے,
जुआरी भी मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे कि जिन्हें झूठे कज़्ज़ाब का खिताब मिला हो, लेकिन हमारे यहाँ सब के सब मासूम मिलेंगे। मासूम और गैर मासूम में एक फ़र्क मिसाल के ज़रिए हमें मुहतरम अर्ज़ किया फरमाया करते थे, मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर दूँ। यहाँ भी कोई दरिया बहती होगी, हमारे लखनऊ में मसलन गोमती बहती है, तो ये दरिया जो बहती हुई आती है, गोमती हो, गंगा हो, जितनी भी बड़ी बड़ी दरिया हैं, इन दरियाओं में अगर आप प्यासे भी हैं और उसके किनारे खड़े होंगे तो आपको पानी पीते में कराहियत होगी। क्यों कराहियत होगी? इसलिए कराहियत होगी कि वो पानी इतना मैला लगेगा कि अब जो हाथ में चुल्लू में लेंगे तो पानी का रंग बदलावा, मज़ा बदलावा, सूरत बदली हुई, तो आपसे पिया नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ से इसका चश्मा फूटा है, जहाँ से पानी आ रहा है, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो पानी ऐसा साफ और शफाफ मोती की तरह से चमकता हुआ आपको दिखेगा कि आपको प्यास नहीं भी लगी हुई होगी तब भी आप 2-4 चुल्लू पी लीजिएगा। तो ये क्या वजह है कि चश्मे से पानी सही निकला, लखनऊ तक आते आते गंदा हो गया। क्या देखिए, इसका सबब यह है कि दरिया में बहता हुआ पानी आ रहा है खुला हुआ, इसमें जंगलों की धूल, मिट्टी और खाक और पत्ते भी मिल रहे हैं, इसमें शहरों के नाले भी मिल रहे हैं, इसके अंदर जो है फैक्ट्रियों का पानी भी शामिल हो रहा है। तो लखनऊ तक आते आते वो गंदा हो गया। मैंने कहा मुझे वही पानी चाहिए है कि जो वहाँ बह रहा है। तो कहा उसके लिए ज़रूरी यह है कि एक पाइप लाइन डाल लीजिए, पाइप लाइन डाल लीजिए तो पानी जैसा साफ और शफाफ वहाँ वैसा यहाँ। मैंने कहा पाइप लाइन डालने की ज़रूरत क्या है? क्या जब पाइप लाइन डाल लीजिएगा तो बाहर की गलाजतें अंदर शामिल नहीं होंगी। हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि बाहर की गलाजतें अंदर शामिल नहीं होंगी। जैसा पानी वहाँ था वैसा यहाँ है। अब हमें सीरत पैगंबर इस्लाम चाहिए है। इस्मत की पाइपलाइन के ज़रिए अगर आपने सीरत ली तो नबी का उठना वैसा ही मिलेगा, नबी का बैठना वैसे ही मिलेगा, नबी का बोलना वैसे ही मिलेगा, नबी का अखलाक वैसे ही मिलेगा, क्योंकि इस्मत उसमें कोई गंदगी दाखिल नहीं होने दे रही है। और अगर आप इस्मत से अलग सीरत पाक के पैगंबर इस्लाम लेंगे तो जैसे आज तक जितनी किताबें भी नबी के खिलाफ लिखी गई उनमें एक रवायत भी हमारी किताबों में से नहीं है कि उसूल काफी में लिखा हुआ है, मल्ला यादुल फकीह में ये लिखा हुआ है, इस्तिफ्सार में ये लिखा हुआ है, बुखारी साहिह सित्ता उसके हवाले आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हमने, हमारे उलमा ने ये रखा कि हम हदीस लेंगे तो मासूम से। अब मासूम किस तरह से सीरत पाक को याद रखे, बस एक वाकया और उसके बाद फजाइल का सेक्शन खत्म। मासूम नबी मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं और खुतबा तमाम करके जब अपनी बेटी फातिमा के घर आते हैं तो फातिमा ज़हरा खुतबा सुनाती हैं तो नबी कहते हैं कि बेटी तुम तो वहां थी नहीं, खुतबा तुमने पूरा सुना दिया, क्या सबब? क्या बाबा मैं नहीं थी मगर मेरे बेटे हसन हुसैन तो थे। जो आप कहते हैं वो हसन हुसैन मुझे आगे सुनाते हैं। क्या बेटी कल मैं भी सुनूंगा कैसे सुनाते हैं। दूसरे दिन नबी ने उससे बड़ा खुतबा दिया,
اس سے فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اس سے جامع خطبہ دیا، اس سے اچھا خطبہ دیا، آئے پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حسن حسین آئے، اماں آج نانا نے خطبہ یہ دیا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، خطبہ تمام ہوا، نبی ظاہر ہوئے، حسن حسین کو گودی میں اٹھایا، رخسار کے بوسے دیے کہ فاطمہ خدائے محمد کی قسم نہ لفظ بدلے نہ انداز بدلا۔ تو عزیزان گرامی ہم نے اس لیے اہل بیت پیغمبر کو اپنایا ہے، نہ لفظ بدلے نہ انداز بدلا۔ بس عزیزان گرامی یہ میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں چھوٹے چھوٹے واقعات اس لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر کبھی موقع ملے کہیں پر اور کہیں میں بات آئے تو آپ کہہ سکیے کہ ہم اس لیے مانتے ہیں انہیں۔ کیونکہ ایک وبا یہ چلتی ہے نا کہ شیعہ علی کو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے۔ ارے نبی کے کہنے سے تو ہم نے علی کو مانا ہے۔ ابھی زیادہ عرصہ گزرا نہیں ہے جامع ازاں کو، وہاں بھی ہم جب بلاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نواز رسول کا ماتم، رسول کے ذریعے ہم مانتے ہیں، رسول کے ذریعے ہم اہل بیت پیغمبر کو مانتے ہیں۔ یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بہترین ایصال ثواب بکا بر اہل بیت ہے، حسین پر رونا۔ مجھے نہیں معلوم شمشیر علی صاحب جن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے کئی اولادیں ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، لیکن دستور یہی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ برسی کی مجلس ہے، دیسے کی مجلس ہے، مرحوم کے انتقال کو کم سے کم 1 سال ہونے والا ہے، لیکن آپ بستی کے مومنین جمع ہوئے تو ان کے اہل خاندان کے دل کو تسکین پہنچ رہی ہوگی کہ آج مجلس ہو گئی، اتنے لوگ آ گئے، فلاں بھی آئے تھے، فلاں صاحب بھی آئے تھے، اتنے لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ عزیزان گرامی امام حسین پر مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ کسی نے 2 جملے تعزیت کے نہیں کہے، پوری دوپہر حسین میتیں اٹھاتے رہے، لیکن کسی نے یہ بھی نہیں کہا حسین ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ جہاں پر امام حسین نے آپ کو بہت یاد کیا، کربلا میں حسین نے اپنے چاہنے والوں کو بہت یاد کیا ہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب علی اصغر کی میت حسین لے کے آ رہے تھے تو تڑپ کے کہتے ہیں کہ کاش کو تم ہوتے تو دیکھتے جب میری گود میں علی اصغر کا جنازہ تھا۔ جزاک اللہ، آپ متوجہ گریہ ہو رہے ہیں، ابھی تک آپ صلواتیں بھیج رہے تھے، تعریف کر رہے تھے، کیا ہو گیا کہ اب آپ سر جھکائے میں ہیں؟ عزاداروں یہ کسی خطیب کا کمال نہیں ہے، یہ امام حسین کی محبت کا اثر ہے کہ جب آپ غم امام حسین میں شریک غم ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اے عزاداروں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی مصیبتوں کو تو دیکھیے، اکیلے میت لے کے آ رہے ہیں، کورونا جیسی وبا میں بھی لوگ مرے، وہ جس طرح سے بھی جنازے اٹھے ہوں، لیکن میں نے
किसी भी न्यूज़ चैनल में, किसी भी खबरनामे में ये नहीं देखा कि किसी को दफनाने के लिए कोई एक गया हो। सरकारी आदमी भी है तो उनका भी स्टाफ है, 2-4 लोग हैं जो मैयत को दफना रहे हो। अगर मोमिनीन को इख्तियार है तो मोमिनीन ने दफन किया मैयतों को, लेकिन अज़ादारों एक मैयत को उठाने के लिए कम से कम 4 आदमियों की ज़रूरत तो पड़ती है कि 4 कांधे हों जिसके ऊपर जनाजा जाए। लेकिन करबला चलिए तो हुसैन की मुसीबतों में हम आपको दिखाएं कि 18 साल की मैयत को अकेले हुसैन उठा रहे हैं, और जब अकेले मैयत नहीं उठा पाए तो आवाज़ दी, है बनी हाशिम के बच्चों आओ, आके अपने भैया अली अकबर की मैयत ले चलो। अज़ादारों मैंने कभी जवान की मैयत बच्चों से उठते नहीं देखी, लेकिन जब आप तारीख को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक जवान है जिसकी मैयत छोटे छोटे बच्चे अरे इस तरह से ले जा रहे हैं कि मैयत उठाने वाले बच्चे भी 3 दिन से ज्यादा के भूखे और प्यासे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, मजलिस तमाम हो सकती है, लेकिन नहीं चंद जुमले ईसाल सवाब के लिए और सुन लीजिए। तो इमाम हुसैन ने शहज़ादे अली असग़र के जनाजे पर आपको याद किया, और इमाम हुसैन पर अगर आप रोते हैं तो कोई ताज्जुब नहीं है, इसलिए कि बराबर इमाम हुसैन आपको याद कर रहे हैं। अरे सज्जाद जब मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना, और कह देना शर्त वफ़ा ये कि जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर ले, और देखो ये भी कह देना कि मुझे रुला रुला के मारा गया, और ये भी कह देना कि जब मेरी ज़िक्र मुसीबत हो उसे सुने तो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर कर के रोएं। ए अज़ादारों, ए हुसैन इब्ने अली पर रोने वालों, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे अहले बैत पैगंबर के। ए अज़ादारों, हुसैन रुला रुला के मारे गए। फिर फरमाया सज्जाद ये भी कह देना कि मेरे बाबा को बाद शहादत इस तरह से पामाल किया गया जिस तरह से चक्की के 2 पार्टों में गंदुम को पीस दिया जाए, और आपको तो बार बार याद करते रहे। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मकामहू फरमाया करते थे, अरे 7 मरतबा रोज़े आशूर इमाम हुसैन ने आपको सलाम कहलवाया है, 3 मरतबा ज़बा होने से पहले और 4 मरतबा ज़बा होने के बाद। अरे मेरे शियों को मेरा सलाम। अल्लाहु अकबर। शायद यही वजह है कि ज़ियारत नाहिया में हमारे और आपके ज़माने के इमाम हम सब की तरफ से अपने जद्द मज़लूम को सलाम का जवाब दे रहे हों। बड़ी अहम ज़ियारत है ज़ियारत नाहिया। वक्त मिले तो कभी ज़ियारत को पढ़िएगा। ए अज़ादारों सलाम हो, सूखे हुए पपड़ी आए होठों पर, सलाम हो जिस पर जो करबला की खाक से तुबा पड़ा है। कहीं पर फ़ज़ाइल पढ़ के सलाम किया गया, कहीं पर मसाइब पढ़ के सलाम किया गया। बस मजलिस तमाम हो रही है। ए अज़ादारों, एक मौका ऐसा आया कि इमाम ने फरमाया सलाम हो उस पाको पाकीज़ा जिस्म पर जो ना घोड़े की ज़ीन पर है ना करबला की ज़मीन पर है। अरे हुसैन का जिस्म कहाँ चला गया? ना घोड़े की ज़ीन पर है ना ज़मीन करबला पर है। तो हमारे उलमा ने जब इमाम से तवस्सुल किया और बात को समझना चाहा तो आप समझे मतलब क्या था। जब इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिरना चाहते थे, अरे जालिम गिरने नहीं दे रहे थे, इसलिए कि दोनों जानिब नेज़ा बरदार खड़े थे। जब दाहिनी तरफ गिरना चाहते थे नेज़ा बरदार बाईं तरफ धकेल देते थे, और जब बाईं तरफ गिरना चाहते थे अरे नेज़ा बरदार दाहिनी
حسینی طرف دھکیل دیتے تھے۔ فاطمہ کا لال نیزوں میں الجھا ہوا ہے، حسین نیزوں سے چھوٹے تو اتنے تیر مارے گئے، اتنے تیر مارے گئے کہ زین سے تو حسین گر گئے مگر زمین کربلا تک حسین نہیں پہنچ پائے، اس لیے کہ تیروں پر معلق ہو گئے۔ اے عزادارو، اسی عالم میں حسین نے اس طرح سے سجدہ کیا کہ دائنے ہاتھ کو زور دیا، ارے ادھر کے تیر ادھر نکل گئے، بائیں ہاتھ کو زور دیا، ادھر کے تیر ادھر چلے گئے، ارے سر کو سجدے میں رکھا، شمر کا خنجر، فاطمہ کے رونے کی آواز، الا قتل الحسین بے کربلا، خیموں میں آگ لگ گئی، یتیم تماچے کھا رہے ہیں، نہر فرات کا پانی نیزوں چل رہا ہے، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی اذان قبول فرما۔